نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، 1439 کا سن ہجری اور 2018 کے سن عیسوی کا رمضان آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی میں رمضان نصیب فرما دیا اور اپنے ایمان کو بنانے اور بڑھانے کا ایک موقع اور عطا فرما دیا۔ حضرات، یہ ایمان بہت قیمتی متاع ہے، بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کے جنت میں داخلہ ہوگا، اور ایمان ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر جنت میں درجات کا تعین ہوگا۔ اس لیے ایمان کی حالت کا فکر کرنا اور اس کی پرورش کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو ترقی دینا ہم سب کے ذمے ہے۔ یہ حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃیں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اصل کو ایمان میں بنانے کے لیے ہیں اور ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ فرشتوں کا ایمان جو ہے ایک سطح پر قائم رہتا ہے، انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، اور عام انسانوں کا ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ محنت کریں تو ایمان آگے بڑھتا رہتا ہے، نیکی کی محنت چھوڑ دیں تو ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایمان ایک سطح پر قائم رہے گا، یہ اسٹیٹک چیز نہیں ہے، یا تو آگے جائے گا اور یا پیچھے آئے گا۔ اس کی مثال ایک چڑھائی پر چڑھنے والے ٹرک کی مانند ہے، جب تک اس کو پیچھے سے زور فراہم نہیں کیا جائے گا وہ چڑھائی پر نہیں چڑھے گا۔ اسی طرح ایمان کی گاڑی اس وقت تک آگے نہیں جائے گی جب تک اسے نمازوں کا پیٹرول فراہم نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کو روزے کی طاقت عطا نہیں کی جائے گی، اور جب تک جو ہے حج اور زکوٰۃ کی قوت جو ہے اس کو فراہم نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ایک گھاٹی ہے میرے بھائی، ایک گھاٹی ہے جس پر ہمیں چڑھنا ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیما ذا مقربہ أَوْ مِسْكِینًا ذا مَتْرَبَةٍ۔ قرآن یہ کہتا ہے، اس گھاٹی کو طے کرنے کے لیے، اس گھاٹی پر ایمان کو چڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان نصیب فرما دیا۔ رمضان جو ہے اس کو وہ قوت فراہم کرتا ہے کہ جس سے انسان یہ گھاٹی پار کر جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، جس طرح انسان جو ہے اپنے جسم کے بارے میں حساس رہتا ہے اور اس کی صحت کے بارے میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ جو ہے کرواتا رہتا ہے کہ میری صحت مقررہ معیار پر موجود ہے یا نہیں، اسی طرح ایمان کا بھی ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے۔ کیا میرا ایمان جو ہے اس سطح پر قائم ہے کہ مجھے جنت میں داخل کروا دے یا جنت میں اعلیٰ درجات دلوا دے؟ ایمان کا ٹیسٹ خود بخود بھی ہوتا رہتا ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کا ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ ایک موقع تو وہ ہوتا ہے جب دین اور دنیا آمنے سامنے آئے، پھر پتہ چل جاتا ہے انسان کتنے پانی میں ہے، دین کی طرف جاتا ہے، دنیا کی طرف جاتا ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب انسان خوشی اور غمی کی حالت میں ہوتا ہے، انتہائی خوشی اور انتہائی غمی کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور ایمان اور دین سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب انسان کو اختیار اور اقتدار ملتا ہے، تھوڑے سے اختیار اور اقتدار سے بھی لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان ساتھ ہو تو انسان جو ہے اپنے آپ کے اندر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ایمان کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ روزہ بھی ہے، رمضان بھی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ جب انسان مر رہا ہو اور یہ معلوم نہ ہو، یہ پتہ نہ چلے کہ اس کا سانس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، تو اس کی ناک کے سامنے آئینہ رکھا جاتا ہے۔ اگر آئینہ تھوڑا سا دھندلا ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سانس چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جو رمضان جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے ایمان کا آئینہ ہے۔ اگر رمضان کے اندر ہی مسلمانوں کے معمولات اور حالات نہ بدلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اپنی آخری حالت سے قریب ہے۔ رمضان میں بھی ہماری نمازوں میں فرق نہ پڑے، رمضان کے اندر بھی ہماری تلاوت میں فرق نہ پڑے، رمضان کے اندر بھی ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی نہ آئے، رمضان کے اندر بھی ہمارے روز و شب تبدیل نہ ہوں، رمضان کے اندر بھی ہمارے معمولات میں کوئی کمی بیشی نہ آئے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، ایمان جو ہے قریب المرگ ہے، پھر ہمیں اس کو بچانے کی اور بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی میرے محترم دوستوں موقع ہے، آج پہلی رمضان ہے، کم بیش 28-29 دن باقی ہیں، ہم ان کے اندر جتنا چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایمان کو بنا بھی سکتے ہیں، آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔